اپنے دل کے اندر برا جانو، ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور درجہ ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کا پیغام لے کر تشریف لے گئے۔ یہودیوں کا وہ مدرسہ تھا اور یہودیوں کا وہ بڑا عالم یا اس کا مربی جو بھی وہ کچھ تھا، وہ مجمع کے اندر کھڑا ہو کر تقریر کر رہا تھا اور قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر اعتراض کر رہا تھا، اللہ کے اس حکم کا مذاق اڑا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے اور جا کر اسلام کی دعوت دی۔ ساری بات جیسے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم دیا تھا ویسے ہی فرما دی کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور کملی والے پیغمبر پر ایمان لاؤ، تمہاری کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو، وہ تمہیں دگنا چگنا دے گا۔ اس نے آگے سے پتہ کیا کہا؟ اللہ ہمیں تو سود سے روکتا ہے اور ہم اس کے راستے میں دیں تو ہمیں سود دے گا؟ یہ سود خور تو تھے یہودی، اور چلتے چلتے بیماری آئی ہمارے پاس بھی، آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اور ہمیں فلاسفر کہتے جی سود کے بغیر معیشت چل ہی نہیں سکتی ہے۔ میں نے کہا تم نے چلانا کب چاہا؟ جس دن تم چلانا چاہو گے اللہ تمہیں چلا کے دکھائیں گے، پھر دیکھنا چلتی ہے یا نہیں چلتی۔ تو میرے محترم سامعین، اب اس نے مذاق اڑایا اور بکواس کرنے لگا، کہنے لگا دیکھو جی اللہ رب العزت تمہارا اللہ جو ہے وہ تو غریب ہو گیا، توبہ نعوذ باللہ، ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا اس لیے قرضے مانگ رہا ہے۔ قرضے تو وہ مانگتا ہے جو غریب ہو جائے، جو فقیر ہو جائے، اور ہم مالدار ہیں، نحن اغنیاء، ہم تو مالدار ہیں، ہمارے پاس پیسہ مال و دولت ہے، تو ہم سے تم قرضے مانگ رہے ہو، تمہارا خدا بھی قرضے مانگ رہا ہے، ہم نہیں مان لائیں گے۔ یہ اس نے بکواس کیا، مذاق اڑایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھرے مجمع میں 2 تھپڑ ادھر سے اور 2 تھپڑ ادھر سے، اور سبق دے دیا پوری امت مسلمہ کو۔ سبق دے دیا کس کو؟ تمہارے اندر دینی حمیت ہونی چاہیے، دینی غیرت ہونی چاہیے۔ تمہارے سامنے کو خدا کی توہین کرے، تمہارے سامنے اس کے رسول کی توہین کرے، تمہارے سامنے رسول کے یاروں کی توہین کرے، اور تمہاری غیرت ایمانی وہاں جوش میں آنی چاہیے۔ کیوں جی آنی چاہیے؟ یہ نہیں جی جوڑ پیدا کرو، جی جوڑ پیدا کرو، بھئی ہم بھی کہتے پیدا کرو، لیکن ان سے تو نہیں۔ اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے کیا جوڑ ہے؟ جو حضور کے یاروں کا دشمن ہے ان سے کیا جوڑ ہے؟ جو قرآن کا منکر ہے ان سے کیا جوڑ ہے آپ کا؟ بھائی وہاں پر آپ کے اندر مذہبی اور دینی غیرت ہونی چاہیے، دینی حمیت ہونی چاہیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم ٹھنڈا انسان جب اللہ کی توہین دیکھی جلال میں آ گئے اور بڑے مجمع میں منہ کے اوپر تھپڑ لگائے۔ شور برپا ہو گیا جی، ہمارے تو عالم کی توہین ہو گئی۔ اصل میں ایک مسئلہ اور بھی اللہ حل کرنا چاہتے تھے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر کو صرف حضور سے ہی عشق ہے، اللہ یہ دکھانا چاہتے تھے نہیں ابو بکر میرا بھی عاشق ہے، ابو بکر میرا بھی اللہ کے بھی عاشق ہیں۔ اور یاد رکھنا اللہ کا عشق اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک حضور کا عشق دل میں نہ آئے، اور حضور کا عشق اس وقت تک نہیں آئے گا جب تک عشق سکھانے والے کی محبت دل میں نہ آئے۔ کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ انسان جائے تو سچی محبت آ بھی نہیں سکتی۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بھی عاشق ہیں اور اس کے محبوب کے بھی عاشق ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا اور اس کے 2-4 تھپڑ لگائے۔ تو خدا کو فقیر کہہ رہا ہے اور اپنے آپ کو غنی کہہ رہا ہے۔ ہوتا کون ہے یہ بات کرنے والا؟ کون ہوتا ہے تو قرآن کا مذاق اڑانے والا؟ کون ہوتا ہے تو اللہ کے حکم کا مذاق اڑانے والا؟ سیدنا صدیق اکبر طبیعت صاف کر کے واپس تشریف لے آئے۔ اب یہودیوں نے شور برپا کر دیا، انہوں نے کہا دیکھو جی ہمارے مربی کی، ہمارے عالم کی تو توہین ہو گئی۔ حضور کے پاس آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے سیدنا صدیق اکبر نے ہمارے عالم کو مارا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر نے مارا ہے یا عمر نے مارا ہے؟ ایسی کاروائی میرے عمر کی ہو سکتی ہے، وہ بڑا جلالی ہے۔ ابو بکر تو ٹھنڈا آدمی ہے، صوفی آدمی ہے، اور صوفی آدمی کو غصہ آتا دیر سے ہے، لیکن جب آ جائے تو پچھلے قرضے سارے ہی اتر جاتے ہیں۔ پھر
انہوں نے کہا نہیں جی ابو بکر نے مارا ہے. حضور نے فرمایا دیکھ لو تمہیں شاید پہچاننے میں کوئی گڑبڑ ہو گئی. انہوں نے کہا نہیں جی نہیں ہم سب پہچانتے ہیں سیدنا صدیق اکبر نے مارا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا، فرمایا ابو بکر میں نے تو آپ کو تبلیغ کے لیے بھیجا تھا اور آپ نے ان کو مار کے بھی آ گئے ہیں جی، جلالی بن گئے. کیا بات بنی؟ عرض کیا اللہ کے محبوب میں ان کے پاس پہنچا اور میں نے آپ کا پیغام پہنچایا، مگر انہوں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اور اس نے بکواس کی کہ اللہ غریب ہے اور ہم مالدار ہیں. اللہ میاں تو قرضے مانگ رہا ہے، تمہارے خدا سے تو توبہ نعوذ باللہ خدائی نہیں چلتی، حکومت نہیں چلتی، اس لیے وہ ہم سے قرضے مانگ رہا ہے اور ہم مالدار ہیں. ہمیں تو تمہارا رب کہتا ہے سود حرام ہے اور وہ خود ہمیں کیسے سود دے گا؟ اچھا سود اور چیز ہے، تجارت اور چیز ہے. سود اور چیز ہے، تجارت اگر آپ کہیں تو یہ فرق بتا دوں کہ آگے چلوں؟ ماشاء اللہ کا کیا مطلب؟ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ یہ اچھا بتا دیں، چونکہ تاجر حضرات یہاں پر ہے جی. سود اور تجارت میں زمین و آسمان کا فرق ہے. یاد رکھنا سود خوروں کے لیے اللہ کا اعلان جنگ ہے. فرمایا کہ میں ان کو تباہ و برباد کر دوں. 4 دن ابھرے گا، تماشا لگے گا، لوگ ان کی گاڑیاں ٹھاٹ باٹ دیکھیں گے، لیکن فرمایا ایسا دھڑن تختہ کروں گا کہ پھر ان کا اصل سب ختم ہو جائے گا. ہاں جن کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے جی، جن کو بخشنا نہیں ہو سکتا ہے، وہ ان میں لگے رہیں اور ان کو ترقی ملتی رہے. اور فرمایا جو تجارت ہے اللہ فرماتے اس میں برکت ڈالوں گا، برکت ڈالوں گا، کیونکہ یہ میرا فضل ہے، ہاں یہ میری رحمت ہے، اس میں برکت ڈالوں گا. تو سود اور تجارت میں کیا فرق ہے؟ سود کہتے ہیں پیسے کے اوپر ڈائریکٹ پرافٹ، اور تجارت کہتے ہیں کسی چیز کے اوپر پرافٹ. کسی چیز کے اوپر پرافٹ ہو اس کو تجارت کہتے ہیں، اور پیسے کے اوپر ڈائریکٹ پرافٹ ہو تو اس کو سود کہتے ہیں. یہ بنیاد ہے، اور سادہ سی مثال سے میں نے آپ کو بات سمجھا دی ہے. دیکھیں نا جی، ایک بندہ آپ کے پاس آیا 10,000 روپے ادارہ دے دو جی، مہینے کے بعد 11 لے لینا، یہ کیا ہے؟ سود ہے. کیوں؟ آپ 10,000 پیسے کے اوپر 1,000 روپے لے رہے ہیں تو یہ کیا ہو گیا؟ سود ہے. اچھا وہ آیا آپ کے پاس 10,000 روپے دے دو جی، مہینے کے بعد جی 11، آپ نے کہا نہیں جی یہ تو سود ہے. آپ نے 10,000 کا موبائل خریدا اور اس کو 11,000 کا بیچ دیا تو یہ کیا ہوا؟ بولو بھی یہ کیا ہو گیا؟ یہ تجارت ہے. بس یہ ہے فرق، یہ بات سمجھنے کی ہے. آج کسی کو سمجھائیں بھائی سود اور تجارت، او جی کان ادھرو پھڑ لو جی ادھرو پھڑ لو، کی فرق ہے؟ میں نے کہا زمین و آسمان کا فرق ہے. چونکہ بہت سے لوگوں سے باتیں ہوتی رہتی ہیں، آ جاتے ہیں ہمارے پاس یہ بھی سود ہے، وہ بھی سود ہے، فلاں بھی سود ہے. میں نے کہا خدا کے بندو کیوں ایسے کر رہے ہو؟ جو سود ہے اس کو تم مارک اپ کا نام دے رہے ہو، پتہ نہیں کیا کیا نام دے رہے ہو، اور جو تجارت ہے اس کو بھی سود بنا رہے ہو. تو میں نے آپ کو بنیاد سمجھا دی ہے، چونکہ اتنا ٹائم نہیں کہ میں اس کے اوپر اور تفصیل سے عرض کروں. تو آپ کو بتا دیا جہاں پر بھی پیسے کے اوپر ڈائریکٹ پرافٹ ہو وہ سود کے زمرے میں آئے گا، اور جہاں پر بھی کسی چیز کے اوپر پرافٹ ہو تو وہ تجارت کے زمرے میں آئے گا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بات سنی، فرمایا بات تو ابو بکر تمہاری ٹھیک ہے، اس نے اللہ کی توہین کی، وہاں پر غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا یہ تمہارا حق تھا، لیکن اس کے اوپر گواہ کون ہے؟ ظاہر ہے نا بھی کوئی بھی بات ہے تو گواہ ہونے چاہیے. اب گواہ کہاں سے لائیں؟ اب مجمع یہودیوں کا ہے جی، مسلمانوں کا تو مجمع ہی نہیں، بندہ اور کوئی ہے ہی نہیں وہاں پر، ہیں جی گواہ کہاں سے لائیں؟ اگر پاکستان ہوتا تو یہاں تو کوئی تکلیف نہیں ہے نا، کوئی پرابلم نہیں ہے نا. کیوں جی؟ ہر قسم کے گواہ موجود ہیں، ہر ریٹ کے اندر موجود ہیں یہ نہیں. اور جھوٹی گواہی کو اللہ کے نبی نے شرک قرار دیا ہے. یہ جھوٹی گواہیاں دینے والے عدالتوں میں جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیں، لوگوں کے گھریلو نظام کو برباد کر کے رکھ دیا، حقوق غصب ہوئے لوگوں کے، جنہوں نے جھوٹی گواہی دی ہے، کل قیامت کے دن اللہ مشرکوں کے ساتھ جہنم میں ڈالیں گے. یہ میرا فیصلہ نہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جھوٹی گواہی یہ شرک ہے. آج لوگ کہتے ہیں جی ہم پتھروں کی ستاروں کی پوجا نہیں کرتے، فلاں کی نہیں کرتے، بڑے موحد ہیں. اگر آپ جھوٹی گواہی دیتے تو آپ بھی پرلے درجے کے مشرک ہیں، یاد رکھنا. تو اس لیے کبھی بھی جھوٹی گواہی نہ دینا، اور سچی گواہی کا چھپانا بھی گناہ کبیرہ ہے، یہ بھی یاد رکھنا. ایک گواہی سچی ہے، آپ سے کہا جائے نو 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 توبہ 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 توبہ، نہ جی نہ، وہ تو مجھے ماریں گے، وہ جی ہم تو کاروباری لوگ ہیں، ہم تو یہ ہیں. سچی گواہی کو چھپانا یہ بھی گناہ ہے، اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی گناہ ہے. سمجھ آ گئی نا بات کہ نہیں؟
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر بات تمہاری ٹھیک ہے لیکن گواہ لاؤ، کیا واقعی ہے؟ حالانکہ سیدنا صدیق اکبر کی صداقت میں اور سچ بولنے میں کوئی شک ہے، لیکن قربان جائیں اسلام کے عادلانہ نظام کے اوپر، قربان جائیں اسلام کے اس نظام کے اوپر۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، ایک یہودی نے دعویٰ کیا یہ زرہ میری ہے۔ اب سیدنا علی مرتضیٰ کی زرہ تھی، ہیں جی، تو یہودی نے جھوٹا دعویٰ کر دیا یہ میری ہے۔ عدالت میں چلے گئے، قاضی کی عدالت میں، قاضی صاحب نے کہا سیدنا علی مرتضیٰ گواہ لاؤ بھائی، کہاں سے خریدی ہے، کوئی گواہ لاؤ۔ انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں، یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے گفٹ دی تھی فلاں موقع پر، تو گواہ تو میرے پاس کوئی نہیں ہے۔ میں جب کوئی نہیں ہے تو پھر یہ زرہ یہودی کے پاس جائے گی کیونکہ گواہ نہیں ہے تمہارے پاس۔ جب زرہ اس کو ملی تو ایک دروازے سے سیدنا علی مرتضیٰ نکلے، دوسرے دروازے سے وہ یہودی نکلا اور لا کر وہ زرہ حضرت علی کے قدموں میں پھینکی اور اس نے کہا علی اسلام کے عادلانہ نظام کے اوپر قربان جاؤں، کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا، میں تمہارے اس عادلانہ نظام پہ قربان جاؤں۔ ایک ہمارا بھی عدالتوں کا نظام ہے ماشاءاللہ، ملک اسلام کے نام پہ بنا، جج بھی مسلمان، وکیل، مجرم، ملزم سبھی مسلمان، اور انصاف کے لیے 121ویں نمبر کے اوپر ہے ماشاءاللہ۔ کیوں جی؟ یا اس سے پیچھے کو نمبر ہے؟ تو یہ لمحہ فکریہ ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہے، وہ مسلمان جس کا نظام ہی عادلانہ ہے۔ میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابو بکر گواہ لاؤ، اگر تمہارے پاس گواہ نہیں ہے تو پھر انتقام کے طور پر تمہارے یہ تھپڑ لگیں گے۔ سیدنا فاروق اعظم اٹھ کے عرض کرتے اللہ کے محبوب کیا ہمارے سامنے صداقت کے چہرے کے اوپر تھپڑ لگیں گے؟ حضور نے فرمایا ہاں، اگر گواہ نہیں ہے تو تھپڑ لگیں گے۔ اب چونکہ جلالی طبیعت کے ہیں، جلال آ گیا، حضور نے فرمایا عمر سنو، عمر رہے یا چلا جائے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر میں محمد انصاف نہیں کروں گا تو پھر اس دھرتی کے اوپر انصاف کرے گا کون؟ حضور نے فیصلہ فرما دیا اور صبح تک کے لیے مہلت ہے، فرمایا یا تو گواہ لاؤ ورنہ انتقاماً، پھر سیدنا صدیق اکبر سے انتقام لیا جائے گا اور یہودی صاحب کے سامنے تھپڑ ماریں گے۔ اللہ اکبر۔ شام کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیوں کے پاس چلے گئے، یار تم کیوں ہمیں پریشان کرتے ہو، پیسے لے لو ہم سے، پیسے لے لو، جتنے لینے ہیں لے لو، نہ ہمیں پریشان کرو، بات تو ٹھیک ہے، اب چونکہ گواہ نہیں ہے کوئی بھی تو ہم پریشان ہیں۔ انہوں نے کہا لو جی ہمارے پاس کوئی پیسوں کی کمی ہے، ہمارے پاس تو بڑے پیسے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمیں تو بس انصاف چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صبح ہوئی، دربار رسالت سجا، ہاں، اور آفتاب